अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे दौर जदीद में औरतों के मुकाम और मर्तबे के बारे में। मुआशरे का जो रवैया बिलअलूम बहुत तब्दील हुआ है। चुनांचे इस हवाले से बहुत से सवालात अहले इल्म के सामने आते रहते हैं। कुछ सवालात का ताल्लुक इस दुनिया से ही नहीं बल्कि आखिरत से भी होता है। जैसे कि एक सवाल अक्सर ये किया जाता है कि जन्नत में अगर मर्दों को हुरें दी जाएंगी तो फिर औरतों को क्या मिलेगा। इस सवाल का एक सादा सा जवाब तो वो है जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जगह जगह बयान फरमाया कि जन्नत में मर्दों औरतों को तन्हा तन्हा नहीं बल्कि जोड़ों की शक्ल में रखा जाएगा। तो व्यूअर्स, जाहिर है कि इस जवाब में ये बात पोशीदा है कि ख़वातीन का जोड़ा मर्दों के साथ बनेगा, औरतों को मर्द दिए जाएंगे। ये ताबीर चूँकि हया के मुनाफी थी, इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जोड़ों का जिक्र फरमाया है। जहाँ तक हुरों का सवाल है, बिलाशुबा कुरान में उनका जिक्र आया है, मगर इतनी कसीर तादाद से नहीं जितना हमारे यहाँ बयान किया जाता है। बहुत से लोगों को ये बात जानकर शायद हैरत होगी कि कुरान में सिर्फ 4 मकामात पर हूर का जिक्र आया है। जैसे कि सूरह अद-दुखान में जिक्र आया है, और हम उनका निकाह कर देंगे बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों के साथ। दूसरे नंबर पर सूरह अत-तूर है, उसमें इस तरह से बयान आया है, और हम उनका निकाह बड़ी बड़ी रोशन आंखों वाली हूरों से कर देंगे। तीसरे नंबर पर सूरह अर-रहमान, जिसमें जिक्र आया है हूरुन मकसूरातुन फिल खयाम, यानी खैमों में ठहराई गई हूरें। चौथे नंबर पर सूरतुल वाक़िया, जिसमें इस तरह से जिक्र आया है, और इनके लिए खूबसूरत आंखों वाली हूरें होंगी, ऐसी हसीन के जिसे छुपा कर रखे हुए मोती हों। जी तो व्यूअर्स, हूर का मतलब कुरान करीम के बहुत से मुर्तजमीन ने लफ्ज़ हूर का तर्जमा ख़ुसूसन उर्दू तराजम में खूबसूरत दुश्शीज़ाएँ या लड़कियाँ इस तरह से किया है। इस सूरत में वो सिर्फ मर्दों के लिए होंगी। तब जन्नत में जाने वाली औरतों के लिए क्या होगा? लफ्ज़ हूर यानी मर्दों के लिए काबिल इतलाक, और अहवार यानी मर्दों के लिए काबिल इतलाक हैं, और हूरा मतलब औरतों के लिए काबिल इतलाक। दोनों का सीगा जमा है, और ये एक ऐसे शख्स की तरफ इशारा करता है जिसकी आंखें हूर से मुतसिफ हों, जो जन्नत में जाने वाले मर्द और ख़वातीन की सालिया अरवा को बख्शी जाने वाली खुसूसी सिफ़त है। और ये रूहानी आंख के सफ़ेद हिस्से की इंतहाई उजली रंगत को ज़ाहिर करती है। दूसरी कई आयात में कुरान करीम में फरमाया गया कि जन्नत में तुम्हारे अज़वाज यानी जोड़े होंगे, और तुम्हें तुम्हारा जोड़ा या पकीज़ा साथी अता किया जाएगा। इरशाद बारी ताला है, ऐ पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान लाएं और नेक अमल करें, इन्हें खुशखबरी दे दें कि इनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जब भी इनमें से कोई फल इन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वही है जो इससे पहले हमको दुनिया में दिया जाता था। इनके लिए वहाँ पकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। इसी तरह सूरतुल बकरा में आया है, और जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और नेक अमल किए, इनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहाँ वो हमेशा रहेंगे, और उनको पकीज़ा बीवियाँ मिलेंगी, और इन्हें हम घनी छाँव में रखेंगे। लिहाजा लफ्ज़ हूर किसी ख़ास जिन्स या सिन्फ के लिए मखसूस नहीं है। जी तो व्यूअर्स, बाज़ उलमा के नज़दीक जन्नत में किसी मर्द को जो हूर मिलेगी वो एक बड़ी चमकती हुई आंखों वाली खूबसूरत दुशीज़ा होगी, जबकि जन्नत में दाखिल होने वाली औरत को जो साथी मिलेगा वो भी बड़ी बड़ी रोशन आंखों वाला होगा। वल्लाहु आलम। जबकि जोड़े बनाने जाने का जिक्र बकसरत आया है, ताहम इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है कि इंसानी नफ्सियात के बाज़ ऐसे तकाजे हैं जिनकी बिना पर मर्द औरतों के मोहताज होते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने औरतों को ये फजीलत दे रखी है कि वो नफ्सियाती तौर पर मर्दों की इस वजह से मोहताज नहीं होती। औरतों को मर्दों की ज़रूरत ज़्यादातर मुआशी या समाजी हवाले से होती है, नफ्सियाती तौर पर नहीं।
تو ویورز جنت کی زندگی میں نہ ہی کوئی معاشی مسئلہ ہوگا اور نہ ہی معاشرتی، البتہ نفسیاتی ضرورتیں اس وقت بھی باقی رہیں گی۔ چنانچہ عورتوں کی مردوں کی ضرورت اس طرح نہیں ہوگی جس طرح مردوں کو عورتوں کی۔ نتیجے کے طور پر عورتوں کی قدر منزلت بڑھ جائے گی، جبکہ مردوں کے لیے بعض مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ جنت کی زندگی میں حوروں کا وجود مردوں کے ایسے ہی مسائل کا حل ہے۔ جنتی عورتوں کی خصوصیات: جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید میں ان تمام باتوں کو سورہ واقعہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر۔ یہ سب کچھ دانے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کے بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی اور ان میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہ ہوگی، اور جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرط یہ کہ وہ شوہر بھی جنتی ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دیں گے۔ جن خواتین کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں 2 یا 3 یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دے دیا جائے گا، جسے وہ خود پسند کرے گی اور اس کے ساتھ رہے گی۔ ویورز، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی کہ اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دیں۔ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابرے کو استر پر فضیلت حاصل ہے، یعنی کہ باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ یہ بخشنے والی مہربان ذات کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور وہاں جو جی چاہے اور آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا، اور اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ معلوم ہے کہ انسانی نفوس سب سے زیادہ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ شادی ہے، لہٰذا جنت میں مردوں اور عورتوں میں سے سب کے لیے اس خواہش کا انتظام ہوگا۔ جنت میں عورت کی شادی اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے شوہر سے کریں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں، ان کو بھی بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر کسی عورت نے دنیا میں شادی ہی نہ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی کسی ایسے مرد سے شادی کا انتظام کریں گے جس سے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ یہ ان انعامات کو مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے، اور وفاداری اور محبت بھی خالص ایک کے لیے رکھتی ہے، اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔
عورتوں کے لیے خصوصی انعام، بہت سے علماء کا خیال ہے کہ قرآن میں جو لفظ حور استعمال ہوا ہے اس سے مرد صرف خواتین ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں خطاب مردوں سے کیا گیا ہے۔ اس کا وہ جواب اور جو سب قسم کے لوگوں کے لیے لازماً قابل قبول ہو حدیث مبارک میں دیا گیا ہے۔ حدیث میں کچھ اس طرح سے بیان آیا ہے کہ نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے ان کی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ ان کے کانوں نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ حدیث کے لفظ عباد میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اور اس سلسلے میں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث نقل کی ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ عورت جنت میں آخری خامند کے دنیا کے لحاظ سے اس کے ساتھ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں شادی شدہ عورت جنت میں بھی اپنے خامند کے ہی ساتھ ہوگی، البتہ جن کی شادی نہ ہوئی یا جن کے خامند کافر رہے ان کو جنت میں مردوں کے ساتھ بیاہ دیا جائے گا۔ لہٰذا خواتین اطمینان رکھیں، انہیں حوروں جیسی کسی نعمت کی ضرورت نہیں۔ جنت کی زندگی میں تو خود خواتین کا اپنا وجود ہی ایک عظیم نعمت ہوگا، اور یہ وہ فضیلت ہے جو جنت میں مردوں کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو ویورز، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش اور گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمارا شمار سب سے آگے چلنے والے اور داہنے ہاتھ والوں میں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔